یوطئون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی یہ کہ مشرق کے کسی ملک سے، عرب کے مشرق میں اب 3 ملک آ جاتے ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے. تو میرے نزدیک یہ افغانستان اور پاکستان انشاءاللہ تعالی زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ یہ مل کر ایک ملک بنیں گے، اور یہی سے وہ اسلامی حکومت کا پہلے آغاز ہوگا، اور پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی کہ جو حضرت مہدی کی بھی مدد کریں گی. ان کا ظہور مکہ معظمہ میں ہوگا، مقام ابراہیم پر وہ اپنے ظہور کا اعلان کریں گے، اللہ کے طرف سے ہوگا، ہم خود نہیں بنائیں گے، چونکہ شیعہ نقطۂ نظر ہی یہی ہیں کہ خلافت اور امامت اللہ کی طرف سے ہو. سب سے اہم بات وہ معجزہ جو کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کیے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ یہ ہے الذی یصلی خلفہ عیسی ابن مریم. امام مہدی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں. علامات میں سے یہ ہے کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام باقی رہے گا کہ ہم مسلمان ہیں. مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے پابند، مسلمان ہے آزاد. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام صرف چند رکعت نمازوں کا اور مسجد کے تعمیر کا اور رمضان کے روزے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک نظام عدل کا نام. وَمِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا دَرْسُ، قرآن کی تدریس رہے گی، قرآن پر عمل نہیں رہے گی. البتہ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، یقیناً آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ وہ علامات تقریباً 70-80% علامات پورے ہو چکے. اذا بعد القریب وقرب البعید، امام زمانے کے ظہور کی علامت ہے کہ نزدیک دور اور دور نزدیک ہو. آپ دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آواز دنیا کی کہاں کہاں تک جا رہی ہے، اور کون کون سن رہا ہے سب. دور نزدیک، اور نزدیک جو ہے وہ دور. آج باپ بیٹے میں اتنے جدائی ہیں کہ باپ بیٹے کو نہیں جانتا کہاں ہے، اور بیٹے باپ کو کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. یہ بھی ایک علامت ہے. اذا قرب البعید وبعد القریب. ایک جملے اور ہے وَإِذَا رَكَبَ الْحَدِيدُ عَلَى الْحَدِيدِ، جب لوہے پہ لوہا چلے. یہی ریل، اس کا ٹائر بھی لوہے کا ہے اور پٹری جو ہے وہ بھی لوہے کا ہے. حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. عنقریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی پر ہوگا. اخلاق و عادات میں وہ نبی علیہ السلام جیسا ہوگا، لیکن صورت شکل میں مشابہت نہ ہوگی. اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس شخص کے عدل و انصاف کا واقعہ بیان کیا. امام مہدی کا ظہور ایک ایسے موقع پر ہوگا جب مسلمانوں کا ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اور اس خلیفہ کی جگہ کسی شخص کو خلیفہ مقرر کرنے کا معاملہ درپیش ہوگا، اور لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. اس کی تفصیل ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرماتی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا. اس موقع پر ایک شخص مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف بھاگے گا. اہل مکہ اس کو خلافت کے لیے نکالیں گے، تاہم وہ اس معاملے کو ناپسند کرتا ہوگا. پھر لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. پھر دشمن ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے شام سے بھیجیں گے تو وہ لشکر بیدہ کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے. جب لوگ یہ دیکھیں گے تو اہل شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں ان پر بیعت کریں گی. پھر قریش میں سے ہی ایک شخص جس کی ننیال بنو کلب سے ہوگی اٹھے گا اور اس کی طرف ایک لشکر بھیجے گا، تو وہ یعنی امام مہدی اور اس کی فوج اس لشکر پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کر دیں گے. پھر اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا، یعنی کرۂ ارض پر اسلام پھیل جائے گا.
پھر اس کے بعد وہ 7 برس زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ہمارے تو عقیدہ رجعت پر ہیں۔ رجعت کے معنی یہ ہے، ہمارے عقیدہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ کافی دیر تک حکومت کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے جو ائمہ ہیں وہ ایک ایک کر کے دنیا میں آ جائیں گے اور ان کی حکومتیں ہوں گی، اور آخر میں دوبارہ جب امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت ہوگی تو قیامت ہوگی۔ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ بعض راویوں نے حشام کے حوالے سے یہ کہا کہ امام مہدی 9 برس زندہ رہیں گے، جبکہ بعض نے کہا کہ وہ 7 برس زندہ رہیں گے۔ اس حدیث میں کفار کے لشکر کے زمین میں دھنس جانے کا ذکر کیا ہے۔ وضاحت کرتا چلوں کہ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے دنیا میں 3 واقعات زمین میں دھنس جانے کے پیش کیے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب اور ایک عرب میں۔ اس حدیث میں عرب میں پیش آنے والے واقعے کا ذکر ہوا ہے، چنانچہ تمام واقعات کی تفصیل کو دیکھ کر جو خاکہ ذہن میں آتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی حالت بہت بے بسی اور بے چارگی کی ہوگی، اور پوری دنیا کے مسلمان کسی رہنما کی تلاش میں ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں کسی خلیفہ کے انتقال کے بعد امام مہدی مکہ مکرمہ کو روانہ ہوں گے تاکہ لوگ انہیں خلیفہ نہ بنائیں۔ مکہ مکرمہ میں طواف کے دوران لوگ ان کو حدیث میں بیان کردہ علامات سے پہچانیں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مسلمان ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں گے، اور وہ اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے تمام قوتوں کو جمع کر لیں گے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شام اور مصر پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی حکومت کے قیام اور ان کے اجتماع کی خبر سے عیسائی اور غیر مسلم دنیا پریشان ہوگی، اور وہ اپنی قوتوں کو مغرب میں جمع کر دیں گے اور شام کو اپنا فوجی اڈا بنائیں گے، اور ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر جمع ہو جائیں گے۔ بعض روایت کے مطابق یہ ایک پہاڑی ہوگی۔ دوسرے ممالک سے اسلامی افواج امام مہدی کے ساتھ ملنے کے لیے روانہ ہوں گی، ان میں ایک فوج سمرقند سے بھی روانہ ہوگی۔ غیر مسلم افواج کوشش کریں گی کہ یہ مسلم افواج امام مہدی تک نہ پہنچ پائیں اور رستے میں ہی ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی مدد سے رستے میں ہی زلزلہ آئے گا اور کفار کا یہ لشکر تباہ ہو جائے گا۔ ان واقعات میں جو بھی ترتیب دی جائے وہ یقینی نہیں بلکہ ضمنی ہے۔ یقینی بات صرف یہ ہے کہ امام مہدی کے خلاف مکہ اور مدینہ کی جانب پیش قدمی کرنے والا ایک لشکر زلزلے سے تباہ ہوگا۔ قیامت سے پہلے رونما ہونے والی واقعات کی پیشگوئیاں تمام آسمانی کتابوں میں درج ہیں، یہودیوں کی موجودہ کتابوں میں بھی، عیسائیوں کی مروجہ انجیلوں میں بھی، قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی، اور بعض مشرقی مذاہب مثلا بدھ مت کے بعض اقوال میں بھی تفصیلی حالات کا ذکر موجود ہے۔ اس وقت دنیا جس تیز رفتاری سے انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہے، ان کے پیش نظر پوری دنیا اپنے اپنے عقائد کے مطابق ایک ایسی شخصیت کے ظہور کے منتظر ہیں جو اس دنیا کے باشندوں کو ایک کلمے پر جمع کر کے یہاں امن و سکون اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے۔ السلام علیکم، ARY ڈیجیٹل سے ڈاکٹر شاہد مسعود ہڈن ٹروتھ کے پہلے موضوع یعنی اینڈ آف ٹائمز، جس میں ہم اس کائنات کے اختتام سے پہلے رونما ہونے والے واقعات یعنی علامات